السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کی تاریخ کیا تھی اور وہ کس دن پیدا ہوئے؟ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی 15 ستمبر 601 عیسوی جمعہ کے دن کعبہ شریف کی چاردیواری کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے والا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے کبھی بھی بت پرستی یا آگ پرستی نہیں کی تھی، کیونکہ آپ شروع سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور انہی کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو روایات میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت علی کی والدہ یعنی کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئیں۔ وہ 11 رجب کا دن تھا۔ آپ کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر اس پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، اے اللہ، اپنے نبی کو نازل فرما۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر دراڑ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس دراڑ سے خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں۔ یہ منظر عباس ابن عبد المطلب دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں، تو انہوں نے آواز لگا کر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ آؤ اور دروازہ کھول کر انہیں خانہ کعبہ سے باہر نکالو۔ جب یہ بات پورے مکہ میں پھیلنے لگی تو لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ دوستو، عرب میں صرف 2 لوگ ہی مطمئن تھے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی زمین پر اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تھا۔ اس وقت جمعے کا دن اور 13 رجب تھا۔ لوگ باہر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ اندر جا کے دیکھیے سب کیا ہو رہا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی منہ کھولا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا جو کہ حضرت علی تھے، تو اس بچے نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ دوستو، ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف ہی لائے تھے، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے دونوں جہانوں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان بچے کے سامنے نکالی تو بچے نے اس زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور مسکرانے لگیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، یہ ایسا بچہ ہے جو بہت افضل ہے، جو پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا، اور یہ اعلیٰ ہے۔
تو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، اور اس نام کا مطلب ہے وہ بلندی جس پر آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب حضرت علی کو گود میں اٹھائے گھر کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک منافق شخص ملا۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب میں اس وقت ایک رسم تھی کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ اس بچے کو مار دیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر وہ سانپ اس بچے کو نہیں مارتا تھا بلکہ زندہ چھوڑ دیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے بچے کو ایک طرف رکھا اور کہا، جاؤ لاؤ اس سانپ کو جس پر تم اعتماد کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اسے دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس بچے میں ضرور کوئی بات ہے، ورنہ یہ کرنا ناممکن ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تو کمال ہے، اس نے تو سانپ کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے جس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی کرامات دکھا دیں، جن کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوئی اور وفات بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوئی، یعنی آپ کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوئی، اور آپ نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پہ گزاری، اور آپ نے انہی کے ہاتھوں میں پرورش پائی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔